دعاؤں میں کچھ مانگتے ہیں، اعمال ہمارے کچھ چلتے ہیں۔ یہ یاد رکھو کہ اگر اللہ کی مدد محسوس کرنا چاہتے ہو تو پھر کبھی آزمائش سے گھبرانا نہیں۔ اللہ جنہیں آزمائش میں ڈالتا ہے نا تو انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، اور اس نے اپنے کلام میں ایسے لوگوں کی بڑی تعریفیں بیان فرمائی، اور اس نے واضح بیان فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لازمی طور پر ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی جان و اموال میں نقص، کمی، نقصان کے ذریعے سے، لیکن آزمائیں گے ضرور۔ اور اس وقت جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں آزمائشوں پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سناؤ۔ ورنہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، یہ آئے دن ہمارے پاس اس کی کچھ نہ کچھ خبریں جو ہے وہ آتی رہتی ہیں اور ہم سنتے ہیں۔ ابھی دیکھ لیں آپ موجودہ حالات میں بھی یہ بحریہ والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ساری زندگی کی کمائی ان کی خطرے میں پڑ گئی، ان کی جانیں خطرے میں، ان کی عزتیں خطرے میں۔ ان میں سے بہت سے وہ ہوں گے کہ جو اچھے ہوں گے، جو صرف آزمائش میں مبتلا کیے گئے، لیکن بہت سے وہ بھی تو ہوں گے کہ جنہوں نے لوگوں پر ظلم کر کے اتنا مال کمایا ہوگا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے ہوں گے۔ آج ان کے پاس کیا رہ گیا؟ نہ دین رہا نہ دنیا، دین کو ٹھوکر مار کر آئے ہوں گے، آج دنیا بھی ان کے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ سب ایسے نہیں ہوں گے، بہت سے اس میں سے نیک بھی ہوں گے، ان کے لیے آزمائش کا رنگ اور ہے، اور جو بدکار ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، ان کے لیے آزمائش کا رنگ اور ہے۔ تو بہرحال آزمائش رب کی جانب سے آنی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی آزمائش میں ڈالا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں دی گئی۔ آج ہم ان کا امتی ہونے پر فخر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، ہمیں وہ ذات پیار کرتی ہے کہ جسے اللہ اپنا محبوب فرماتا ہے، جو اللہ کو محبوب ہے۔ ہم پر تو آزمائش آ ہی نہیں سکتی، اور اللہ نے تو اپنے محبوب خاص پر آزمائشیں بھیجی ہے، ان کی اتباع میں ہم چلیں گے، ہم پر آزمائش آئے گی، اور آزمائش کے وقت میں ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، باطل سے ٹکرانا ہے، ہمیں جناب آخرت اختیار کرنی ہے، ہمیں جو ہے دین اختیار کرنا ہے۔ دنیا جاتی ہے چلی جائے، دنیا نے تو جانا ہی ہے، دنیا کو کون ساتھ لے کر گیا ہے؟ دنیا نے تو جانا ہی جانا ہے، کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے چلی جاتی ہے دنیا، بڑوں بڑوں کو چند دنوں میں برباد ہوتے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جنہوں نے دولت کمانے کے لیے نہ دین کو دیکھا، نہ آخرت کو، نہ اسلامی احکام کو دیکھا، اور نہ خدا کے حکم کی پرواہ کی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کوئی جناب قدر کی، اور وہ لگ گئے حلال کو حرام کو حلال کرنے کے لیے، اور لگے رہے، ایک زندگی کا حصہ گزار دیا، بہت مال کمایا، لیکن جن کے نام پر مال کمایا تھا کہ جناب میں اس کی خدمت کرنے کے لیے کر رہا ہوں، میں گھر والوں کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کام کے لیے کر رہا ہوں، جن رشتوں کے نام پر انہوں نے کمایا تو وہ رشتے ہی نہیں رہے، اب کر لو کس کی خدمت کرو گے؟ جن کے نام پر تم نے جناب جو ہے دین کو ٹھکرا کر پسے پش ڈال کر دنیا اختیار کی تھی، حلال حرام برابر کر دیا تھا، آج وہ رشتے نہیں رہے، تو اب کس کام کا یہ مال، اور کس کام کی یہ دنیا؟ تو بہرحال دنیا آنے جانے والی چیز ہے، آزمائش اللہ اپنے محبوبوں پر ڈالتا ہے۔ جب بھی آزمائش آئے اس وقت دین کو اختیار کرو، حق کا ساتھ دو، اور اللہ رب العزت کی مدد کا انتظار کرو۔ پھر جب رب کی مدد آتی ہے نا تو پھر محسوس ہوتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ مومن کے ایمان کی طاقت کیا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم مومن ہیں تو ایک کافر میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ آج لوگ کافروں سے ڈرے ہوئے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ اپنے رب پر بھروسہ نہیں ہے، اپنے مومن ہونے کا پتہ نہیں ہے کہ مومن ہے یا نہیں۔ دیکھ لینا آپ، کسی سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کسی سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، کسی سے لفظ خاتم النبیین نہیں کہا جاتا، کسی سے اور کوئی ایسی حرکتیں سرزد ہوتی رہتی ہے کہ کافر اور مومن کا فرق ہی گویا ختم ہو گیا۔
تو جب لوگ اسلام سے اتنا دور ہوں گے تو خدا کی مدد پر کیسے بھروسہ کریں گے؟ جب خدا کی مدد پر بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کافروں کے سامنے جھکنا پڑے گا، پھر کافروں کی ناراضگی سے ڈرنا پڑے گا۔ یعنی ایک مسلمان وہ خدا کی ناراضگی سے نہ ڈرے اور کافر کی ناراضگی سے ڈرتا ہو، وہ اس بات سے ڈرتا ہو کہ یار کفار بائیکاٹ نہ کر دیں، وہ اس بات سے ڈرتا ہو کہ اگر کفار نے بائیکاٹ کر دیا تو ہماری معاشیات کا کیا حال ہوگا؟ بابا معاشیات تو ویسے ہی غرق ہو گئی، کافروں کو راضی کر کے کون سی جناب معاشی حالات بہتر ہو گئے؟ اگر بہتر ہوتے بھی، اول تو ہوئے نہیں، لیکن اگر بہتر ہوتے بھی تو خدا کی جانب سے ایسی آزمائش آ گئی کہ سب تیس تیس ہو کر رہ گیا۔ 2 سال سے ہم بھگت رہے ہیں یہ کرونا وائرس کو، یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے نا۔ آپ عروج پر نہیں ہیں، لیکن جو عروج پر تھے وہ بھی نیچے آ گئے، اور اس وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کا حال کیا رہا، کہ مسلمان اس وقت بھی اپنے رب کی طرف نہیں پلٹ سکا، اس وقت بھی اپنے جو ہے رب کے گھروں کو آباد نہیں کر سکا، اس وقت بھی وہ آ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا نہیں سکا کہ یہ وہ آزمائش آئی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے بچا نہیں پا رہی ہے، مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اس وقت یاد آنا تھا نا کہ ہم محبوب کریم کے امتی ہیں، آ کر کے حضور کی جناب اتباع کرتے ہوئے، حضور کے نام کا واسطہ دیتے ہوئے، حضور کی نسبت کا واسطہ دیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ہم سر جھکاتے اور اس وقت اپنے رب سے پناہ مانگتے۔ معاشیات تو خطرے میں پڑی، اب جانیں خطرے میں پڑ گئی، اب لوگ ڈرے ہوئے ہیں جناب یہ ویکسین کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ 1 نمبر ویکسین مارکیٹ میں آئی نہیں، خبریں یہ چل پڑی کہ 2 نمبر پہلے ہی آ گئے، اور 2 نمبر کے بعد 3 نمبر بھی آ گئے۔ 3 نمبر والے کا پتہ نہیں ہے جسے لگی تو کیا ہوگا، اور یہاں تو کچھ پتہ نہیں ہے نا، لیکن اب لوگ ڈرے ہوئے کہ یار یہ کرنے سے موت واقع نہ ہو جائے، یہ کرنے سے جناب زندگی خراب نہ ہو جائے، معذوری نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان سب چیزوں کا ہمیں خوف ہے، کیا کبھی ہم نے رب کے عذاب کا خوف کیا؟ کیا کبھی ہمیں یہ خوف ہوا کہ یار رب اگر ناراض ہو گیا تو پھر ساری دنیا مل کر ہمیں نہیں بچا پائے گی؟ آج جب ہماری جان خطرے میں، جس طرح کی افواہیں ہیں، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، آج ہماری معاشیات خطرے میں کیا برباد ہو چکی، رب کی طرف پلٹ بھی نہیں رہے، اتنے پتھر دل ہو گئے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا یہ بات، ثم قست قلوبکم، پتھروں سے زیادہ سخت دل ہو گئے تمہارے، پتھر پھر نرم ہوتا ہے، بولا پتھر سے زیادہ سخت دل ہو گئے۔ رب نے فرمایا ہاں، پتھر تو وہ بھی پتھر موجود ہے کہ جو جناب جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، وہ خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دور دور تک جا کر ان کے اندر سے جو نہریں جاری ہوتی ہیں، راستے بن جاتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کے درمیان سے تو نہریں بہتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، کہنے کو پہاڑ کی سختی ہے لیکن وہ تمہیں پانی فراہم کر رہا ہے۔ فرمایا اس حد تک نہیں، چلو چشمے تو پتھروں سے جاری ہوتے ہیں، دور دور تک نہیں بہتے، آنے والوں کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں وہ پتھر، لیکن پیاس بجھا دی تمہاری۔ ہاں، اور تیسرا وہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ تمہیں نہیں دے سکتے، لیکن خدا کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اپنا تو کام کر ہی جاتے ہیں، اپنا تو فائدہ کر ہی جاتے ہیں، لیکن اے انسان اگر تو یہاں تک بھی نہ پہنچ سکا تو پھر تمہارے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ آج اپنے دلوں کا اندازہ کریں، یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود فکر کیا ہے؟ صرف معاشیات کی فکر ہے نا۔ گفتگو کیا ہوتی ہے گیدرنگ میں کہ یار کاروبار ٹھپ ہے، کیا گفتگو ہے یار، آئے دن چھٹیاں، سب بند پڑا ہے، یہ فکر ہی نہیں ہو رہی کہ یار سب بند پڑا ہے، فکر ہے آنکھ بند ہو گئی تو کیا ہوگا، دل کی دھڑکن بند ہو گئی، سانس بند ہو گئی تو کیا ہونا ہے؟ رب کا یہ ایک عذاب نازل ہو گیا، رب کی جانب سے ایک آزمائش نازل ہو گئی، پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے لوگ ابھی بھی ڈرے ہوئے یار فرانس بائیکاٹ نہ کر دے، گستاخ رسول کو آزاد کر دو، فرانس ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے، یہودیت ناراض نہ ہو جائے، یہ پرواہ نہیں ہے کہ جناب مسلمانوں پر ظلم نہ کرو، رب ناراض نہ ہو جائے۔
تو ہم ان کے زیر سایہ پل رہے ہیں کہ جنہیں رب کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ خود ہمیں رب کی پرواہ نہیں۔ ہم اپنے آپ کو تو پہلے دیکھ لیں، ہم کتنے اللہ والے ہیں، ہم کتنی پرواہ آخرت کی۔ ہم حکمران مانگتے ہیں کہ جو خوف خدا رکھنے والے ہوں۔ ارے بحیثیت رعایا ہمیں خوف خدا ہے۔ اگر ہمیں کوئی سیٹ مل جائے ہم اس قوم کا کیا حل کریں گے؟ ہمیں کوئی منصب مل جائے ہم اس امت مصطفی کا کیا حل کریں گے؟ ذرا کبھی یہ بھی سوچ لیں کہ ہمیں کوئی منصب مل جائے تو ہمارا کردار اس وقت کیا ہوگا؟ تو ہم بھی کسی ظالم سے کم نہیں ہوں گے، ہم بھی کسی شیطان سے کم نہیں ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو ہمیں بہتر کرنا ہوگا۔ رہی بات کسی کے بائیکاٹ کرنے کی، تو یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود آپ کا بھی بائیکاٹ کیا گیا، صحابہ کرام کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ۔ لیکن پیچھے ہٹنا تو بہت دور کی بات ہے، قدم ہلنا تو بہت دور کی بات ہے، ڈگمگانا تو بہت دور کی بات ہے، قدموں کو یہ کفار سرکا بھی نہ سکے۔ ایک وقت میں اور آپ کیا ہے کہ جو کسی کی مصنوعات اگر ہم سے بائیکاٹ کر دی جائے تو ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں، ترقی یافتہ دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمارے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں۔ ایک وہ دور تھا 1400 سال پہلے کا، ابتداء اسلام کا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کی ابتدا فرمائی تھی۔ 40-42 لوگ مسلمان ہوئے تھے، مسلمان مکہ میں تھے، کافروں کا ظلم و ستم موجود تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی دھوپ پر لٹایا جاتا تھا، اور اس وقت ان کی زبان سے آہت آہت کے نعرے بلند ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ڈنڈوں سے پیٹا جاتا تھا، یہ وہ دور تھا کہ جب انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور آگ کی چربی جب پگھلتی تھی تو اس پگھلی ہوئی چربی سے وہ انگارے بجھ جایا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا، تصور بھی نہیں کر سکتے آج کوئی ہمارا بائیکاٹ کر کے ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ وہ بائیکاٹ بھی تھا، وہ ظلم بھی تھا کہ جب لوگوں پر اس طرح تشدد کیا جاتا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا۔ صرف مسلمانوں کو نہیں، میں اور آپ کیا ہے کہ اسلام کی خاطر تھوڑی سختی برداشت کر لیں، میں اور آپ کیا ہے کہ اسلام کی خاطر کوئی ہمارا جو ہے بائیکاٹ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو جہاں کے مالک و مختار اللہ نے جسے بنایا ہے، دو جہاں کی نعمتیں جن کے صدقے میں ملا کرتی ہیں، انہیں بھی تکلیفیں دی گئی، انہیں بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی کہ ابھی کیا ذکر کیا جائے۔ کبھی آپ پر وزن ڈال دیا جائے، سجدے کی حالت میں آپ پر وزن ڈال دیا گیا، اتنا وزن کہ آپ اٹھ نہیں پائے، سجدے کی حالت میں کوئی ہو اور اس پر آ کر کے وزن ڈال دیا جائے، اور چاروں طرف کفار ہو اور کھڑے تماشا دیکھ رہے اور ہنس رہے ہو، اور اس وقت صدیق جیسا غلام موجود ہو کہ جو آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے، ابو بکر جیسا غلام ایسا موجود ہو کہ حرم محترم میں کفار تکلیف دینا چاہے تو اکیلا جماعت کفار سے لڑ جائے، اور لڑتے ہوئے اتنا زخمی ہو کہ بے ہوش ہو جائے، چہرہ سوج جائے، آنکھیں نہ کھول سکے، اس وقت لوگ اٹھا کر گھر میں لائے ہو، اور جب ہوش میں آئے تو یہ نہ پوچھے کہ میرا کیا حال ہے، زبان سے جملہ نکلے تو یہ نکلے یہ بتاؤ مصطفیٰ کریم کا کیا حال ہے۔ وہ تو خیریت سے ہے، میرے حضور خیریت سے ہے، بتایا گیا ہاں حضور خیریت سے ہے، تو کہا بس اب ہر تکلیف آسان ہے۔ اس خاتون کو یاد رکھو کہ جب جنگ سے مسلمان واپس ہو رہے تھے، وہ بڑھ رہی تھی اس جنگ میں، یہ افواہ پھیلی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ دوڑ رہی ہے آگے کی طرف، میرے حضور خیریت سے ہے۔ صرف ایک بات کی پرواہ ہے، رسول اللہ خیریت سے ہے یا نہیں یہ بتا دو۔ بتانے والوں نے بتایا کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، پرواہ نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو اللہ کی مرضی، اللہ نے منصب شہادت عطا فرمایا اور آگے بڑھی ہے، یہ بتاؤ حضور کیسے ہے، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی شہید ہو گیا، اللہ کی مرضی، یہ بتاؤ حضور کیسے ہے، بیٹا شہید ہو گیا، اپنا یہ بتاؤ حضور کیسے ہے۔ عشق وہ تھا، کیا عاشق رسول ہم بنے ہوئے ہیں، ہاں پیروی ساری یہود و نصارا کی ہو رہی ہے، کیا غلامی رسول کے دعوے ہیں،
لباس وہ غیروں کی طرح، چہرے وہ غیروں کی طرح، انداز زندگی وہ غیروں کی طرح۔ بابا جس کے عاشق بننے کا دعویٰ ہے اس کی کون سی بات اپنا لی ہم نے؟ کیا اپنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات؟ پھر ہم چاہے کہ کوئی حاجی نمازی ہم پر آ کر حکومت کرے، پھر ہم چاہے کہ متقی پرہیزگار ہم پر آ کر حکومت کرے، کام خود ہمارے غیروں والے، اور مانگتے نہیں کہ صلاح الدین ایوبی آ کر ہم پر حکومت کرے اور جا کر کے کفار سے لڑا۔ ہم نے تو لڑنا نہیں ہے، ہم نے تو گھر میں بیٹھنا ہے، ہم نے تو روزگار دیکھنا ہے۔ اے اللہ ایسے ہی لوگ بھیج دے، وہ خود جا کر لڑ لیں، ہمیں نہ نکلنا پڑے، ہمیں جو ہے کوئی چیز چھوڑنی نہ پڑے، ہماری آسائشیں مکمل رہے۔ کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا آئے وہ جا کر کے لڑے، ہاں ادھر سے فلسطینیوں کو بچائے، ادھر سے کشمیریوں کو بچائے، ہم تاکہ سکون میں رہیں۔ کل فلسطین والا حال ہمارا نہ ہو جائے، کشمیر والا حال ہمارا نہ ہو جائے، تو مولا سارا انتظام تو فرما دے۔ رب تو قادر ہے، لیکن آزمائش اس وقت ہماری چل رہی ہے کہ کون کامیاب ہو رہا ہے اور کون ناکام ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ شیعہ بن ابی طالب سیرت کے باب میں اسے پڑھے گا کہ جب کفار تھک گئے ظلم کرتے کرتے تو یہ انہوں نے پلان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ ادھر جناب ابو طالب کو پتا چلا، سارے آپ نے جو قریبی رشتہ دار تھے، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، سب کو بلا کر سب سے وعدہ لیا، اس میں مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے، سب کو بلا کر وعدہ لیا یہ ہماری قوم کے ہے اور ان کی حفاظت کے لیے ہم سب کھڑے ہوں گے۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے، کافروں سے ان کو محفوظ رکھیں گے۔ جناب ابو طالب تمام لوگوں کو لے کر کے 2 پہاڑوں کے درمیانی جگہ کو شہاب کہتے ہیں، وہاں ان کی اپنی زمین تھی، وہاں لے کر کے جناب محصور ہو گئے۔ جب ادھر کفار کو پتا چلا کہ یہ ادھر جو ہے ایک سیب ہو گئے ہیں، انہوں نے تمام کفار قریش کو بلا کر ایک معاہدہ کیا، اس تحریری معاہدہ کہ جناب آج سے مسلمانوں کا بائیکاٹ ہے۔ کوئی فرانس کی کیا اوقات ہے کہ وہ ہمارا بائیکاٹ کرے گا؟ بائیکاٹ تو وہ تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کا ہوا تھا۔ جانتے ہو کس کس چیز کا بائیکاٹ تھا؟ صرف یہ نہیں تھا کہ مصنوعات نہیں دینی ہے، صرف یہ نہیں تھا کہ قرضے نہیں دینے ہیں، وہاں بائیکاٹ میں یہ تھا کہ کوئی جناب ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کسی قسم کا لین دین نہیں ہوگا، کوئی شادی بیاہ ان کے خاندان میں نہیں ہوگی، کوئی غمی خوشی میں شریک نہیں ہوگا، کوئی ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ ان سے کچھ خریدنا تو کیا ہے، بولا ان کو بیچے گا بھی کوئی نہیں۔ انہیں پانی کی بھی ضرورت ہو تو پانی کا ایک قطرہ بھی جناب انہیں نہیں دیا جائے گا، کوئی کسی قسم کی ان کی امداد نہیں کی جائے گی۔ اس وقت مسلمان غریبی کی حالت میں کتنے دن گزار لیتے، لیکن مسلمانوں کے اس وقت کے جذبے کو سلام ہے کہ چند ماہ نہیں، چند دن نہیں، 3 سال کا عرصہ اس طرح گزارا۔ ذرا آپ تصور تو کیجئے، کھانے پانے کی پینے کی اشیاء، غذا یہ چند دنوں میں ختم ہو گئی ہوں گی، اس کے بعد کس چیز پر گزارا کیا ہوگا؟ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا، برسوں تک درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جن کے دین کا سودا آج ہم کر رہے ہیں کہ جناب کوئی دوسرا ہم سے اپنی جو ہے مصنوعات اور آسائشیں نہ روک لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں نے 3 سال تک یہ بائیکاٹ برداشت کیا ہے، لیکن کلمہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ اس وقت بھی تبلیغ چلتی رہی، لہو لہان کر دیا جاتا، مار پیٹ الگ جاری تھی، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑا، وطن کو چھوڑنا پڑا، کہ جناب حبشہ کی جانب سے جو ہے ہجرت کی گئی 2 مرتبہ۔ کس لیے؟ کیا کوئی کاروباری سفر تھا؟ نہیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک غریب کی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے۔ ہمارے لیے علاقہ چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے اگر ہمارا کاروبار ہل رہا ہو، ہمارا روزگار ہل رہا ہو، کسی کی کہیں جمی ہوئی دکان ہو تو ذرا اس سے پوچھو کہ اگر آپ کو دکان چھوڑنی پڑ جائے تو کیا ہوگا۔ تو ایک چھوٹی سی دکان پر ہمارا یہ حال ہے، وہاں تو جائیدادیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پتہ ہی نہیں تھا واپسی کبھی ہوگی یا نہیں، تو یہ ساری چیزیں برداشت کی۔ تو آپ دیکھو کہ جن کے نام پر ہمیں نعمتیں ملتی ہیں، وہ ہم اشعار پڑھتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، ہمیں تو پلا رہے ہیں، ساقی کوثر ہم انہیں کہتے ہیں،
ہاں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بدن میں جو نعمتیں جا رہی ہیں آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، ذرا یہ تو سوچو، خود آمنہ کے لال نے 3 سال اس طرح گزارے کہ کھانے پانی کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، درختوں کے پتے کھا لینا کہ کہنا آسان ہے، ذرا کبھی ایک پتا اٹھا کر کھا کر تو دیکھیے حلق سے نیچے اترتا بھی ہے یا نہیں، کتنے کانٹے چبھیں گے حلق کے اندر، اور اس کے اوپر پانی بھی نہیں پینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، آپ کے غلاموں نے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی، ہمت کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھو میری تمہاری ہمت نہیں ہے، جب اللہ کسی کو آزمائش دیتا ہے نا اپنوں کو، اور انہیں آزمائش میں جو ہے صبر کرنے والا دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ مخلص ہے، تو جب کسی مخلص کو آزمائش دیتا ہے تو آزمائش سے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، انہیں جذبہ اللہ نے دیا، انہیں ہمت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ 15 سال کے بچے وہ جنگ کے میدان میں تلوار لے کر آ جاتے ہیں، رسول اللہ واپس بھیج رہے ہیں، تم چھوٹے ہو، تم بچے ہو، تم مچل رہے رو رہے، جس طرح ہم کہیں پکنک پہ جا رہے ہو اور ہمارا بچہ ہمارے پیچھے لگ رہا ہو، ہم اسے کہیں نہیں جی جناب آپ چھوٹے ہیں آپ نہیں جا سکتے، تو وہ مچلتا نہیں جی جناب مجھے بھی لے کر جاؤ، تو وہ تو گھومنے جانے کے لیے مچل رہا ہے، اور وہ مجاہدین اسلام اپنی جان دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ کوئی بچہ اور جناب برابر والے سے پوچھتا ہے اس میں ابو جہل کون ہے؟ جنگ کا میدان سجا ہوا ہے، بولا جی ابو جہل کون ہے، کیا کام ہے؟ بولے جی ہمارے رسول اللہ کا گستاخ ہے، اس سے قتل ہم نے اپنے ہاتھوں سے کرنا۔ یہ جذبے ہوا کرتے ہیں، آج ہو کیا رہا ہے نا، ہمارے بچوں کی تربیت اس نہج پر ہو رہی ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جو ہے مقام و منصب پر آئیں، اصل میں ہم خود آسائش پسند ہو گئے نا، ہم صرف دعوے کے عاشق، دعوے کے مسلمان، اس کے بعد ہمارا کردار کیا ہے، ذاتی زندگی ہماری کیا ہے؟ کیا مجھے بتاؤ، اپنے دل سے پوچھو کہ کیا ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ ایسے جناب یہودیوں کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے، تو کیا ہمارا دل ڈرتا تو نہیں ہے کہ نہیں یار واقعی پریشانی نہ ہو جائے، نہیں یار واقعی پریشانی نہ ہو جائے، معاشیات کو دیکھو، معاشیات کو دیکھو، جس معاشیات کو دیکھ رہے ہیں وہ اور نیچے جا رہی ہے، کوئی کبھی جناب کوئی ایک آدھ خبر آ جاتی ہے کہ فلاں مقام پر بہتری آ گئی یا فلاں شعبے میں بہتری آ گئی، تو اس بہتری پر ایک سوال ہے عوام کا کیا فائدہ ہوا؟ عوام تو پستی رہی، اگر کسی شعبے میں بہتری آئے گی تو عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوا؟ عوام کے لیے تو وہی مہنگائی بالکل تیز وقت کی طرح تیز رفتاری کے ساتھ دوڑے چلی جا رہی، واپس پلٹتی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا سودا اگر ہم کر رہے ہیں تو دنیا تو ہماری برباد ہو ہی رہی ہے، تو ایسا نہ ہو کل میدان محشر میں ہم اس انداز میں کھڑے ہوں کہ نہ دین ہمارے پاس رہے نہ دنیا ہمارے پاس رہے۔ ہمیں ہر حال میں آزمائش کا دور ہے، دوسری طرف فتنے کا دور ہے، ہر حال میں ہمیں دین کا ہی انتخاب کرنا ہوگا۔ آزمائش تو چلی رہی ہے نا، بابا جان ہماری مشکل میں، مال ہمارا مشکل میں، عزت کا ہماری نہیں پتہ، زندگی کا ہماری نہیں پتہ، تو دین کا سودا کر کے ملے گا کیا؟ آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تو دنیا تو جا ہی رہی، کم سے کم اپنا دین بچا لیا جائے، پھر رب کی مدد آئے گی۔ رب کی مدد کس طرح آتی ہے؟ وہ ایک تحریری معاہدہ تھا جسے لکھ کر کعبے میں کئی غلافوں کے اندر محفوظ کر دیا گیا تھا، کئی اس کو کور کے اندر محفوظ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں دیمک پیدا فرمایا، دیمک نے وہ پورا صفحہ ختم کر دیا، جو الفاظ لکھے تھے، جو معاہدہ لکھا تھا، جو ایگریمنٹ تھا، وہ ختم ہی کر دیا، لیکن اس کاغذ پر جہاں جہاں اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا تھا وہ محفوظ رہا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وحی عطا فرمائے، محبوب وہ کاغذ ختم ہو چکا ہے، وہاں پر سب کچھ مٹ چکا ہے، صرف ہمارا نام باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو بیان فرمایا، انہوں نے جا کر کفار قریش سے کہا، وہ سمجھے کفار سمجھے کہ یہ شاید ٹوٹ چکے، اب ہم سے کمپرومائز کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ وہ نکال کر لے آؤ پھر بات کرتے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے کہ شاید کوئی جو ہے نا بیچ کی راہ نکلنے والی ہے، یہ جو ہے ان کے حبیبیت سے اور ان کی مدد سے اپنا ہاتھ ہٹانے والے ہیں۔ وہ جناب سب نکال کر لائے۔ جناب ابو طالب نے اسے کھولنے سے پہلے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، میں یہاں آیا کس لیے ہوں؟ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس میں دیمک لگ چکی ہے اور تمام کا تمام صفحہ ختم ہو چکا ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام موجود ہے وہ باقی ہے۔ جب انہوں نے کھولا تو واقعی ایسا تھا، اور
جناب اس سے ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوا، جن کے نصیبوں میں ایمان نہیں تھا انہیں تو نہیں ملا، لیکن ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہوا۔ اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کیسی کا، کیسی غیبی مدد کی۔ یاد رکھو جب بھی ہم آزمائش میں اتریں اور آزمائش میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی پرواہ کریں، فکر کریں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم رب کی رضا کی ہمیں پرواہ نہ ہو، رب کو ناراض کر رہے ہو، تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بیماری کا علاج نکلتا نہیں ہے، دوسری بیماری پہلے کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد تیسری کے آثار پہلے ہو جاتے ہیں، پھر مال بھی خطرے میں ہوتا ہے، پھر جان بھی خطرے میں ہوتی ہے۔ تو توبہ کا وقت ہے، رب کا دربار کھلا ہے، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، ایک لمحہ بھی کسی کے پاس ہے، وہ غنیمت جانے، اپنے ذہنوں کو درست کرے، اپنی نیتوں کو، اپنے دلوں کو درست کرے، دوبارہ دین کی طرف پلٹے، دوبارہ رب کی طرف پلٹے اور دوبارہ دین کو اختیار کرے۔ چھوڑ دے لوگوں سے ڈرنا، چھوڑ دے کافروں سے ڈرنا، چھوڑ دے یہودیوں سے ڈرنا، اپنے رب کا خوف کرے۔ رب ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، رب ہی اس لائق ہے کہ اس کی نعمتوں کی امید رکھی جائے۔ کوئی بندہ اسے اللہ نے یہ شان نہیں دی کہ ہم، اور بالخصوص کفار، کہ ہم اس سے کوئی امید رکھیں یا اس کا خوف رکھیں۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ امید رکھتا ہے تو اپنے رب سے رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے تو اپنے رب کا رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔